ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والاه اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ معزز سامعین، قابل احترام خواتین، عزیز بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے جس نے ہمیں اور آپ کو رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا۔ کتاب اللہ قرآن مجید جیسی کتاب نصیب فرمائی، جو ایک ایسی کتاب ہے کہ ایسی مستند، اتھینٹک اور قابل اعتماد دنیا کے اندر کوئی کتاب موجود نہیں، چاہے وہ کسی قوم و نیشن سے تعلق رکھتی ہو، چاہے کسی ریلیجن اور دین سے تعلق رکھتی ہو۔ یہ کتاب الہی ایک ایسی کتاب ہے جو نہایت بابرکت ہے، مبارک ہے، اور ہو بہو اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اس کی برکت کا یہ حال ہے کہ اگر اس قرآن مجید کو کوئی تلاوت کرے تو اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ اگر کوئی اس پر غور و فکر کرے اور اس کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا درجہ دنیا کے اندر بھی بلند فرماتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کو سربلندی نصیب فرمائے گا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ مجادلہ کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسی کی خبر دیتا ہے۔ ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اے لوگو، تم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اور جنہیں علم دین بخشا گیا ہے، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اے لوگو جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اس ٹکڑے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کی فضیلت اور بزرگی بیان فرمائی کہ اہل ایمان میں جو صاحب علم ہیں، کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں، ان کا درجہ ایسے اہل ایمان کے مقابل میں جن کے پاس یہ علوم دینیہ کی دولت نہیں ہے یا کم ہے، تو ایسے اہل ایمان کے مقابل میں اللہ تعالیٰ اہل علم کا درجہ بلند کرتا ہے اور ان کو سربلندی عطا فرماتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اے لوگوں، اس کتاب قرآن مجید کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو سربلندی عطا فرماتا ہے اور کچھ لوگ اس قرآن ہی کے ذریعہ ذلت و خواری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یعنی جو قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ وہ خوش نصیب ہیں جو سربلندی پاتے ہیں، عزت جن کو حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہان کے اندر جنہیں معزز و مکرم ٹھہرائے گا۔ رہے وہ لوگ جو اس کتاب پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، یہ وہ بد نصیب ہیں جو دنیا کے اندر بھی کبھی عزت حقیقی نہیں پا سکتے ہیں اور نہ حقیقی طور پر انہیں سربلندی نصیب ہو سکتی ہے۔ یہ چیز جو قرآن عزیز بیان کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی خبر دی ہے، اگر ہم ہسٹری اور تاریخ کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، تو یہ چیز پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر وجود میں آ چکی ہے کہ جب لوگوں نے اس قرآن پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سربلندی
اور عزت نصیب فرمائی۔ یہی چیز ہے جس کی طرف علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یعنی وہ امت سے، مسلم نیشن سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو کہ تمہارے جو آباء اجداد تھے، بزرگان دین تھے، سلف صالحین تھے، انہوں نے کتاب و سنہ کو اپنا کر کے اس کے مطابق زندگی گزار کر کے اس کی قدر کر کے سربلندی، عزت اور دنیا اور آخرت کی سرفرازی حاصل کی۔ لیکن تم نے جب اس قرآن سے دوری اختیار کیا، نعوذ باللہ اس سے اپنے تعلق کو توڑا اور اس کے شرعی طریقے پر قدر نہ کی، تو اس ناقدری کے نتیجے میں آج تم بے قدر ہو گئے، بے عزت ہو گئے۔ حضرات گرامی، ہمیں ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ان کا دور خلافت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے سفر کرتے ہیں اور مقام اصفہان میں جا کر پہنچتے ہیں، اور مکہ مکرمہ کے جو والی اور گورنر تھے ان کو کسی ضرورت سے طلب کرتے ہیں کہ تم یہاں پر آ جاؤ۔ ان کا نام تھا نافع بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت نافع عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ، تم مکے سے یہاں آئے، اپنا نائب کس کو بنایا، مکے کی ذمہ داری کس کو سونپی؟ وہ کہتے ہیں کہ ابن ابزا کو۔ پھر سوال کرتے ہیں من ابن ابزا، کہ ابن ابزا کون ہے؟ حضرت نافع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ ایک آزاد کردہ غلام ہے۔ کہتے ہیں ارے تم نے مکے پر ایک غلام کو والی بنایا، اپنا نائب بنایا؟ حضرت نافع فوراً جواب دیتے ہیں کہ اے امیر المومنین، وہ اگرچہ ایک آزاد کردہ غلام ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے انہیں قرآن کا علم حاصل ہے، علم فرائض کا ان کو علم ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے اندر اس صفت کو سنتے ہیں تو مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان پیش کرتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ سچ ہے کہ اس قرآن کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو سربلندی نصیب فرماتا ہے، اور جو اس قرآن سے اپنا تعلق توڑ لیتے ہیں، اس کی شرعی طریقے پر قدر نہیں کرتے ہیں، اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں میرے محترم بھائیوں کہ ایک غلام جس کی عرب میں کوئی قدر نہیں ہوتی تھی، لیکن وہی غلام جب قرآن و حدیث کا علم حاصل کر لیتا ہے، دین کی معلومات و واقفیت حاصل کر لیتا ہے، تو ایک ایسا حکمراں جو اس وقت دنیا کے ونفوت کا مالک ہے، اس وقت کی مشہور جو سپر پاور مملکتیں تھیں، حکومتیں تھیں جن کا نام سن کر تھراتی تھیں، ایسا زبردست حکمراں ایک عالم کتاب و سنہ کے جانکار کو یہ درجہ و مرتبہ دیتا ہے کہ اس کو مکہ جیسے اسٹیٹ کا حاکم اور گورنر بنانا گوارا کر لیتا ہے۔ حضرات گرامی، صرف یہی نہیں، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی حکومت، اپنی سلطنت کے کارندوں اور آفیسرز کی میٹنگ کرتے ہیں۔ اس میٹنگ میں ان کو طرح طرح کی رائے دیتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، حکمت کی باتیں بتاتے ہیں۔ اسی میں ایک بات انہوں نے یہ بھی بتلائی تھی کہ اے لوگوں یاد رکھو، کنتم اذلۃ فاعزکم اللہ بالاسلام ومہما ابتغیتم العزۃ بغیر اذلکم اللہ، کہ اے لوگوں، تم ایک وقت ایسا تھا جب دین اسلام
سے دوری کے نتیجے میں، دین اسلام سے محرومی کے نتیجے میں تم ذلیل تھے، خوار تھے، تمہاری کوئی عزت نہیں تھی۔ لیکن پھر جب تم نے دین اسلام کو اپنایا، مسلمان بن گئے، مومن بن گئے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مکرم و محترم بنایا، عزت عطا کی۔ اور یاد رکھو کہ جب بھی تم دین اسلام سے ہٹو گے، نعوذ باللہ، اس سے دوری اختیار کرو گے، نعوذ باللہ، اس دین اسلام سے اپنی وابستگی اور تعلق توڑ لو گے، نعوذ باللہ، تو پھر تم اسی طریقے سے ذلیل ہو جاؤ گے جیسے زمانے جاہلیت میں تم ذلت کی زندگی گزار رہے تھے۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی میرے محترم بھائیوں کہ ہم اس قرآن سے ہر طریقے سے اپنا تعلق قائم رکھنے کی کوشش کریں، اس کو پڑھیں، سیکھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کے معنی مطلب پر غور و فکر کریں، جو کچھ رب کی توفیق سے باتیں سمجھ میں آ جائیں اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے ہم دنیا میں بھی سربلند ہو سکتے ہیں، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔